چار درویش اور ایک کچھوا ناول سید کاشف رضا باب پنجم کا چھٹا باب۔ سلطانہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کی بیٹی تھی اور اس سے شادی کے بعد 6-7 سال اقبال محمد خان کی زندگی کے بہترین سال تھے۔ اقبال محمد خان تو اس سے بہت مطمئن تھے، لیکن سلطانہ کو جلدی ان کی ادھر ادھر منہ مارنے کی عادت کا پتہ چل گیا تھا اور وہ اس پر سخت ناراض ہوئی تھی۔ اقبال محمد خان نے بہترا کہا کہ ان کارروائیوں سے ان کی محبت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو انہیں سلطانہ سے تھی، اور یقیناً تھی، لیکن سلطانہ مطمئن نہ ہوئی۔ سنی سنائی باتوں اور چھوٹے موٹے ثبوتوں پر دونوں کی کئی مرتبہ لڑائی بھی ہو چکی تھی، لیکن آخر ایک روز اس نے ایک ایس پی کی بیوی کو چومتے چاٹتے ہوئے دیکھا تو اپنے بیٹے جاوید کو ساتھ لیا اور کراچی سے اتار گئی۔ کراچی میں اس سے اپنے باپ کے ترکے سے ایک مکان ملا ہوا تھا۔ اس کے باپ کی باقی ماندہ جائیداد پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور جائیداد کا سب سے تھکا ہوا حصہ اسے عنایت فرما دیا تھا۔ بعد میں وہ اپنا مکان بیچ کر گلشن اقبال شفٹ ہو گئی۔ یہاں اسے اقبال محمد خان کے ساتھ بتائے ہوئے پل اور محفلیں تو بہت یاد آتی، لیکن وہ اقبال محمد خان کی دلیل تسلیم کرنے پہ کبھی خود کو آمادہ نہیں کر سکی۔ جہاں وہ مرضی منہ مارتے رہیں، لیکن محبت انہیں صرف سلطانہ سے ہی تھی۔ سلطانہ کے جانے کے بعد اقبال محمد خان کو اس کی کمی کا شدت سے احساس ہوا۔ کوئی عورت انہیں ایسی مکمل نہ ملی جو سلطانہ کی یاد ان کے دل سے محو کر دیتی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے کچھ ماہ تو اپنی رومانی مہم جوئی کو رفتار میں اضافہ کیے رکھا، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ بھی ایک لایعنی کام تھا جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے 30 برس صرف کیے۔ اس لایعنی کام کے سبب وہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھنے کی مسرت سے محروم ہو گئے تھے۔ آفتاب اقبال اب ایک پروفیسر تھا اور پچھلے 18 برسوں میں کبھی اس سے ملاقات بھی ہو جاتی تو چپ چاپ بیٹھا رہتا، کوئی شکوہ تک نہ کرتا۔ انہیں پتہ تھا وہ بھی اپنی ماں کی طرح غیور ہے۔ اس نے اپنی ماں اور 3 بہنوں کی دیکھ بھال میں پوری طرح حصہ لیا تھا۔ بہنیں بھی اس کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھیں۔ اقبال محمد خان چاہتے تھے کہ طلاق کے بعد امت الکریم اور اپنے بچوں کو نفقہ دیتے رہیں، لیکن ضدی اور غیور امت الکریم نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن صحیح معنوں میں وہ مس اگر کسی کو کرتے تھے تو سلطانہ ہی کو کرتے تھے۔ وہ بیوی بھی تھی اور ایک اچھی دوست بھی۔ ادب، محفل آرائی، بحث مباحثہ، ان کی دلچسپی کے ہر کام میں بھرپور دلچسپی لینے والی۔ پھر بستر پر نت نئے اختراعات کے لیے ہر دم آمادہ، ایک ایسی ساتھی جو نہ اسے دبتی تھی نہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی۔ ان کی حقیقی متقابل انہی کا فیمیل ورژن۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ ان کی زندگی میں چاہے جتنی بھی عورتیں آئی ہوں، لیکن محبت انہیں صرف سلطانہ سے ہی ہو پائی تھی۔ انہوں نے سلطانہ کو پھر سے اپنے پاس بلانے کی بہت کوششیں کیں، لیکن سلطانہ نے ان کی بے وفائیاں بھولنے پر بالکل آمادہ نہ ہوئی۔ تاہم اقبال محمد خان نے اس کے بار بار کہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں بھجوائی تھی۔ حالانکہ اس کے کہنے پر انہوں نے اپنے 4 بچوں کی ماں کو طلاق دینے سے گریز نہیں کیا تھا۔ 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے سلطانہ کے ساتھ ایک دن گزارا تھا۔ جاوید اقبال نے اے لیولز کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ سلطانہ کوئی 42 سال کی تھی۔ اس کے جسم پر فریبی کے ابتدائی آثار کے باوجود انہیں اس کے حسن و جمال میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ بہت گرم جوش ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد واپس ان کے ساتھ چلنے کا ذکر چھیڑنے پر ان کی پیشانی پر پڑے بالوں میں انگلیاں گھماتے اور مسکراتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ صبح بات ہوگی، لیکن صبح وہ پھر سے اپنے پرانے روپ میں نظر آئی۔ اس نے کہا اب وہ اس لیے بھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ وہ جاوید کو کراچی میں تعلیم دلانا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سلطانہ کے ساتھ گزارے ہوئے اس ایک دن کا ذائقہ ان کی زبان پر تازہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ وہ جلد از جلد ان کے ساتھ رہ سکیں گی۔ اگر سلطانہ خود ان کے ساتھ رہنے نہ آئی تو وہ خود 2 سال بعد ریٹائر ہوں گے تو کراچی چلے جائیں گے۔ اگر سلطانہ کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اب وہ اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ رومانی مہم جوئی سے بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ایسا انہوں نے سوچا تھا۔ 7واں حصہ۔ سلطانہ سے ان کی ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ سلطانہ کی ماں کو کلثوم سے ان کی دوستی کا علم تھا، ان کی حدود کا اندازہ نہیں تھا۔ اقبال محمد خان پہلے بھی سلطانہ کو دیکھ چکے تھے۔ ان دنوں وہ پورے قد کی ایک دبلی پتلی لڑکی تھی جو شاید 10ویں میں پڑھتی تھی، مگر 6 برسوں میں اس کے حسن پر خوب نکھار آ چکا تھا۔ اب انہیں ملوایا کسی اور نے نہیں، خود سلطانہ کی ماں نے تھا۔ وہ 1978 کی ایک رات تھی۔ محفل میں ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پھانسی کی سزا دینے کے فیصلے پر بات ہو رہی تھی۔ اس فیصلے
کی اہمیت تو بہت دے رہے تھے، لیکن کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا بھٹو کو واقعی پھانسی دے بھی دی جائے گی۔ اقبال محمد کا خیال تھا کہ حکومت اس فیصلے کو بھٹو سے گفت و شنید میں بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرے گی۔ انہی باتوں کے دوران سلطانہ کی ماں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اپنی بیٹی سے ملوایا۔ سلطانہ سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اقبال محمد خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ اس کا انہیں یوں غور سے اور پر اعتماد دیکھنا انہیں بہت چیلنجنگ لگا۔ سلطانہ نے اس روز ساڑی پہن رکھی تھی۔ سلطانہ نے ساڑی کا پیٹی کوٹ اپنی ناف سے اوپر ہی باندھا ہوگا، لیکن سانس کے آنے جانے سے اس کی ناف پیٹی کوٹ سے باہر نکل آئی تھی، جس پر اس کا آنچل پڑا تھا۔ اقبال محمد خان کے اس پر اعتماد نظروں کے مقابلے میں اپنی نظریں جھکا کر مؤدب ایلڈر کا کردار ادا کرتے رہے، لیکن اس دوران ان کی نظر سلطانہ کے پیٹی کوٹ کے کنارے پر ابھرتی ڈوبتی ناف پر رہی۔ اس کی ناف پر خالی سپی کے منہ کے اندرونی حصے کی طرح تھی، اور اس کے چوڑے اور قدرے ابھرے ہوئے پیٹ میں اس کا اندر باہر میں ہونا جادوئی لگ رہا تھا۔ لون میں چاندنی چھنکی ہوئی تھی اور مصنوعی روشنی کی قوت سے اس کے مقابلے میں مانند بڑھتی جا رہی تھی۔ اقبال محمد خان اور سلطانہ چلتے ہوئے کچھ دور نکل آئے۔ سلطانہ لاہور میں ایم اے کر کے فارغ ہوئی تھی، انگریزی اخباروں میں مضامین بھی لکھتی تھی اور اسے فیض بھی پسند تھے۔ اقبال محمد خان کی حوصلہ افزائی پر اس نے ہلکی سی آواز میں مجھ سے پہلی سی محبت بھی گنگنائی تھی۔ اس کی ماں پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے بتایا سلطانہ کو رقص کا بھی شوق ہے، جس پر سلطانہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ اس انکشاف پر احتجاج کیا، آپ کی گلوکاری تو بہت خوب رہی، پتہ نہیں ہم آپ کا رقص دیکھ سکیں گے یا نہیں؟ اقبال محمد خان نے اپنی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سے کہا تھا۔ اس کے بجائے آپ بھالو ڈانس دیکھ لیں۔ سلطانہ نے شوخی سے کہا، کیوں؟ کیونکہ میں اتنی موٹی ہوں۔ نہیں، اتنی تو موٹی نہیں۔ اقبال محمد خان نے اس کے پیٹ پھولوں پر نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں سے زندگی کا ابلتا ہوا خے طلوع ہوا اور اقبال محمد خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی زندگی میں یہی وہ کمی تھی جسے وہ محسوس تو جانے کب سے کر رہے تھے، لیکن جس کا نام انہیں آج ہی معلوم ہوا تھا، سلطانہ۔ 8واں حصہ۔ عورتوں میں مردوں کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک عورت سے دوسری عورت مختلف کیسے ہوتی ہے؟ ایک عورت میں ایسا کیا ہوتا ہے جو دوسری عورت میں نہیں ہوتا؟ یہ ایسے سوال ہیں جو امت الکریم اکثر اپنے آپ سے کرتی تھی۔ اگر اقبال محمد خان نے بتا سکتے تو بتاتے کہ فرق واقعی بظاہر کوئی ایسا غیر معمولی نہیں ہوتا، لیکن آدمی بعض اوقات کسی معمولی وجہ سے بھی کسی معاملے کو گوڈے ملوث ہو جاتا ہے۔ اب سلطانہ کوئی لیجیے، شکل و صورت میں تو وہ ام الکریم سے زیادہ اچھی تو کسی طرف سے بھی نہیں تھی۔ ام الکریم سے عمر میں 14 برس کم ہونے کے باوجود اگر دونوں کو تول کر دیکھا جاتا تو ام الکریم کا وزن اپنے رقیبہ سے کچھ کم ہی نکلتا، لیکن سلطانہ کے ترشے ہوئے بال اور ان بالوں کے چہرے سے ہٹانے کا انداز، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اقبال محمد خان کی دلچسپیوں میں دلچسپیاں لینا، اس سے امت الکریم پر سبقت دلا گیا تھا۔ اور ہاں، اس کا ساڑی پہننا بھی تو تھا۔ اقبال محمد خان ساڑی ویسے بھی بہت پسند تھی۔ ساڑی کے بارے میں انہوں نے ایک پورا فلسفہ گھڑ رکھا تھا، جس کا وہ مردوں کے علاوہ اپنی دوست قسم کی خواتین کے روبرو بھی بلا تکلف اظہار کرتے۔ ان کا یہ کہنا تھا، ساڑی دنیا کا واحد ایسا لباس ہے جسمانی جسم کے ہر حصے کو الگ الگ باب کی صورت میں سمجھتا ہے۔ پیٹی کوٹ کھلی ہوئی ٹانگوں کو سمیٹ کر جوڑ دیتا، بلاؤز اور پیٹی کوٹ کے درمیان پیٹ باوقار طریقے سے کسی آنچل سے ڈھک جاتا، بلاؤز کے کسی کسائی باہوں میں باہیں پھنس آ جاتی، بائیں کونی پر ساڑی کا ایک پلو دھرا ہوا تو کیسی خوبصورت لگتی، اور دایاں ہاتھ کونی چہرے سے بالوں کو ہٹانے کے کام آتی۔ رہی کمر تو اگر بدصورت ہو تو بلاؤز سے چھپا لیں، اور خوبصورت ہو تو بے داغ ہو تو بلاؤز کو پچھلا حصہ کو چھوٹا کرتے بس ایک ڈوری تک محدود کر دیں۔ اس پر جمال لباس سے نکلا ہوا چہرہ کسی تاج کی طرح سجایا ہوا لگتا ہے۔ 25 سالہ سلطانہ اپنی عمر کی دوسری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہری بھری تھی۔ کبھی اس زمانے کی مشہور چوڑے پائنچوں والی پینٹ پہنتی تو اس کے نسبتاً بھاری بھرکم کولے تھوڑے سے وافر محسوس ہوتے، لیکن ساڑی میں تو اس کے جسم کی یہ غیر متوازن حصہ بلا کا متوازن لگتا رہا۔ اس کا ذرا پھولا ہوا پیٹ تو ساڑی دنیا کا شاید واحد لباس ہے جو انسانی پیٹ کو اتنے جمال و آفرین انداز سے پیش کرتا ہے۔ سیاہ، ہری اور گلابی ساڑیوں سے جب اس کا میدے جیسا رنگ نکھر کر نکلتا ہے تو اقبال محمد خان کی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ حصہ۔ ام الکریم کو رقص سے خاص دلچسپی نہیں تھی، انہوں نے تو کبھی ساڑی بھی زیب نہیں کی تھی۔ اقبال محمد خان کے کہنے پر انہوں نے ان کے لیے بھی ساڑی پہنی تو ضرور، لیکن گھر سے باہر اسے پہن کر جانے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ اقبال محمد خان کا خیال تھا کہ ساڑی تو ہے ہی ایک مجلسی لباس،
گھر کے اندر کسی نے ساڑی پہنی تو کیا پہنی، امت الکریم تو گھر سے باہر حجاب کے بغیر بھی نہیں نکلتی تھیں اور محفلوں سے بھی دور رہتی تھیں۔ سلطانہ میں اقبال محمد خان کی دلچسپی ایک طرفہ ثابت نہ ہوئی، ویسے بھی انہوں نے آج تک کوئی ایک طرفہ کھیل کھیلا ہی نہیں تھا۔ سلطانہ انہیں ایک ایسی عورت لگی جس کا ساتھ وہ پوری زندگی بتا سکتے تھے۔ وہ بہت زندہ دل تھی اور اقبال محمد خان جو زندگی کی بہت سے شعبوں میں دلچسپی رکھتے تھے، ان میں دلچسپی لیتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک روز سلطانہ کی ماں نے انہیں گھر پر بلایا۔ اس کے والد روز اتفاقاً گھر سے باہر تھے۔ سلطانہ نے انہیں اپنا رقص دکھانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جب اس کی ماں کھانا بنانے کچن گئی تو اس نے کیسٹ پلیئر میں ٹھاڑے رایو کا گانا لگایا اور اس پر ایسے سہج کر رقص کیا کہ اقبال محمد خان دیکھتے ہی رہ گئے۔ گانے کی موسیقی پر وہ بولے ہولے ہولے کھولا مٹکاتی اور بول کی مناسبت سے اپنی آنکھوں سے اشارے کرتی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ شرما کر اپنا رقص روک دیتی اور ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیتی، مگر اقبال محمد خان کی حوصلہ افزائی سے پھر نہ ہنسنے لگتی۔ اقبال محمد خان دم بخود دیکھتے رہے۔ جب گانا ختم ہوا تو اٹھے اور داد دینے کے بہانے سلطانہ سے بغل گیر ہو گئے۔ 10واں حصہ۔ میرا خیال ہے اب ہم زیادہ دن ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اقبال محمد خان نے چھٹی کی ایک صبح امت الکریم سے بات چھیڑی تھی جب بچے لان میں کھیل رہے تھے۔ ان کی بات چیت کئی روز سے منقطع تھی اور اقبال محمد خان کو جب ضرورت پڑتی تو وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے بغیر کچھ کہے سنے استنوں کو گرا لیا کرتے تھے۔ وہ بڑی تابعداری سے اپنے حصے کا تعاون کرتی اور چھت پر نظریں گاڑے وقت کا پورا ہونے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ میں نے اس سے آپ کے ملنے پر کبھی اعتراض تو نہیں کیا، استنر اپنے کام میں مصروف نظریں کہیں اور جمائے ہوئے کہا تھا۔ کس سے؟ سلطانہ سے؟ اقبال محمد خان کی کچھ دیر خاموشی رہے اور پھر بولے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ میری پوسٹنگ منڈی بہودین ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب تمہیں یہیں راولپنڈی میں رہو۔ اور بچے؟ امت الکریم کو ان کی بات پر پہلا خیال اپنے بچوں کا ہی آیا تھا۔ ہاں، وہ بھی یہی رہیں گے، یہاں پڑھائی اچھی ہے اسلام آباد میں۔ اقبال محمد خان یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ بات کے مراحل میں زیادہ مشکل ثابت تو نہیں ہوئے تھے۔ امت الکریم کو پتا تھا کہ ایک روز یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، اس لیے اس نے بڑے وقار کے ساتھ سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ لیکن علیحدگی کے بعد اس نے اقبال محمد خان کے کہنے کے باوجود ان سے جیب خرچ لینے سے انکار کر دیا۔ ان بچوں نے بھی اس موقف میں ان کا ساتھ دیا۔ آفتاب اقبال تو اپنے والد سے بول چال بھی بند کر دی۔ اگر کوئی سوال کیا جاتا تو اکڑ کر جواب دیتا یا اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود اس نے دوسرے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ امت الکریم بھی ایک اسکول میں ملازم ہو گئی۔ چھوٹی لڑکی عائشہ ان سے مانوس تھی۔ اپنی ماں کی جانب سے کوئی بات کرنا ہوتی تو پیغام رسانی وہیں کرتی، انہیں فون بھی وہی کرتی اور وہ اس کے لیے چاکلیٹس اور دوسرے تحفے بھیجتے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اقبال محمد خان کے 4 بچے بالآخر ان سے جذباتی طور سے کٹ کر رہ گئے۔ ان کی زندگی کے 17 سال ان کے گھرانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی۔ 11واں حصہ۔ اس روز جمعرات تھی اور ان دنوں جمعرات کو ہاف ڈے ہوا کرتا تھا۔ اقبال محمد خان جلدی گھر آ گئے تھے۔ قیلولے کے بعد وہ نہا دھو کر غسل خانے سے نکلتے تو عالمگیر ان کے بیڈ روم سے ایک جانب الماری کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی۔ تم کب آئیں؟ زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ کتنی بار تمہیں کہا ہے ایسے زمین پر نہ بیٹھا کرو، کرسی پر بیٹھا کرو۔ ان کے ابتدائی 2 سوالوں کے جواب میں شاید عالمگیر نہ مطلب سمجھے اور بس مسکرا کر رہ گئی۔ شوکت کدھر ہے؟ وہ لیدر گیا ہے اپنے مامے کے پاس۔ اس کے مامے کیا دہی کا وہاں کسی کا چکر چل رہا ہے؟ یہ محبت کرنے والوں سے تم لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ عالمگیر ان کے سوالوں کے جواب اس مرتبہ نامطلوب سمجھے اور اقبال محمد خان کی آنکھوں میں مسکراہٹ دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ کی جانب لے کر اس کی کمر ٹٹولنے لگے۔ وصالیے کے دوران انہوں نے اس سے کہا، تم کچھ موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر عالمگیر کو ضرورت سے زیادہ ہی شرما گئی۔ وہ جی میرا کاکا ہونے والا ہے۔ اس کے جواب پر اقبال محمد خان کا ماتھا ٹھنکا، لیکن انہوں نے کارروائی جاری رکھی۔ کب پتہ چلا تمہیں؟ اس بار میں بیمار نہیں ہوئی۔ تمہیں جو گولیاں دی تھیں وہ تو استعمال کر رہی ہو نا؟ فارغ ہونے کے بعد وہ بولے۔ عالمگیر نے اس نے سر مزید جھکا لیا، بولی، ان میں سے میری طبیعت بھاری ہو جاتی تھی اس لیے چھوڑ دی۔ اقبال محمد خان نے اس دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ 12واں حصہ۔ شام کے
کے 5 بج رہے تھے۔ انہوں نے سگریٹ سلگایا، الماری سے وسکی کی بوتل نکالی اور ایک پیک بنا لیا۔ عالمگیر اس کی تازہ مصیبت کا کوئی حل سوچنے لگے۔ فوری حل یہی سمجھ میں آیا کہ بچہ ضائع کروا دیا جائے، لیکن اس کے امکان تھا کہ شوکت کو شک نہ ہو سکتا تھا، لیکن کیا وہ ایسے بچے کی جان لے سکتے تھے جس میں جان پڑ چکی تھی؟ اقبال محمد خان کو اپنے بچے یاد آئے اور انہوں نے فوری طور پر یہی سوچا، عالمگیر کا ابارشن کرانا ان کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ مگر اب ان کی سوچ کا دھارا کسی اور طرف بہنے لگا۔ انہوں نے شاید فوری طور پر حل طلب مسئلے کو فی الوقت کے لیے حل کیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ انہیں اپنے بچے یاد آنے لگے، مطلق کریم سے ان کے 4 بچے اور سلطانہ سے ایک جاوید اقبال۔ میں نے اپنے بچوں کی پرورش کا حق ادا نہیں کیا۔ وسکی کے ہلکے ہلکے سرور کو اپنے سر کی مہین رگوں میں محسوس کرتے ہوئے انہوں نے سوچا۔ پھر انہیں اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ مراد آباد کی ریلوے کالونی میں ان کا گھر تھا، لیکن ابا پولیس میں تھے۔ ایک عیدگاہ تھی جس میں وہ لوگ عید کے دن نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ سر پر نوی ٹوپیاں رکھے وہ ابا کے ساتھ نکلے تھے۔ دونوں چوڑی دار پاجامے اور کڑائی والے کرتے میں ملبوس ہوتے اور ابا کے بہت سارے جاننے والے ان سے عید ملتے۔ ابا کے جاننے والے کتنے زیادہ تھے۔ عیدگاہ کے باہر دکانیں سجی ہوئی ہوتی، وہ بدائیوں کے پیڑے بھی بکتے تھے۔ وہ ابا سے ان کی خاص طور پر ضد کیا کرتے تھے۔ ریلوے کالونی کے پیچھے ریل کی پٹری تھی، جس کے قریب کھڑے ہو کر اقبال محمد خان آتی ریل گاڑیوں کو دیکھا کرتے تھے۔ پاں پاں پاں، چک چک چک، کتنی سہانی آوازیں تھیں ان کی، اور دریا پر لوہے کے پل سے گزرتے ہوئے کڑڑم 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 ٹرین کی آواز میں اتنی موسیقی کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے سوچا اور انہیں مہندی حسن کا خیال آ گیا۔ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر پر میز رکھا اور اس پر مہندی حسن کا کیسٹ لگا دیا۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، خیال سے دوسرے خیال تک سفر کرتے ہوئے اب انہیں سلطانہ یاد آنے لگی۔ سلطانہ میں سیکس کا آدمی نہیں ہوں، محبت کا آدمی ہوں۔ انہیں سلطانہ سے آخری بار کراچی میں ہونے والی اپنی بات یاد آ گئی۔ سلطانہ نے ان کی بات کا اب بھی یقین نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سلطانہ سے شادی کے بعد 2-3 ہی شرارتیں کی تھیں۔ عمر کریم سے شادی کے دوران انہوں نے بڑے مار کے اثر کیے تھے، لیکن سلطانہ سے محبت کی شادی کے بعد انہوں نے یہ مارکارائیاں ترک کر دی تھیں۔ بس کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر ایک سرد آہ بھر لیا کرتے تھے، اور ایس پی کی بیوی سے تو ان کی کوئی خاص تعلق تھا بھی نہیں۔ وہ خود ہی ملتفت تھی، اور اس روز جب اسے اپنی کتابیں دکھا رہے تھے تو ان کے بہت قریب ہو رہی تھی۔ آخر جب اس کا ہاتھ ان کے زانوں سے ٹکرائے ہوئے اتنی دیر ہو گئی، انہیں اس کی نیت پر اعتبار آ گیا تو وہ پلٹے تھے اور انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر گال پر چٹاخ سے بوسہ دیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سلطانہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور اقبال محمد خان ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ عورت تو فوراً چلتی بنی تھی۔ اقبال محمد خان بہت دیر تک سلطانہ کو دلاسے دینے کی کوشش کرتا رہا۔ جو کچھ بولے بغیر بے تحاشا روئے چلے جا رہی تھی۔ کیسٹ کی دوسری غزل مہندی حسن گا رہے تھے، چارہ غریب بیمارا ری دل کی رسم شہر حسن نہیں، رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے نادام میں بھی اس درد کا چاہ جانے ہیں۔ ان کے دل میں درد کی ایک لہر تیرتی چلی گئی۔ وہ کئی مرتبہ یہ شعر ریوائنڈ کر کے سنتے رہے اور پھر کیسٹ بند کر دی۔ انہوں نے وسکی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور تلخی سے انہیں اندر تک کاٹتی چلی گئی۔ سلطانہ، تم نے مجھ کو مکمل کر دیا تھا، تمہارے بعد مجھے کہیں اور منہ مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو اس دن ایسے ہی موقع لگا تو میں نے، یار اس کی اہمیت ہی کیا ہے، محبت تو تم سے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تمہارے لیے میں نے اپنی پوری پچھلی زندگی چھوڑ دی تھی، بیوی، 4 بچے، بیوی جیسی بھی لگتی ہو۔ بچے تو مجھے بہت پیارے تھے اور ہیں۔ تم کہتی ہو جیسے میں نے دوسری شادی کی، ویسے ہی تیسری شادی بھی کر سکتا ہوں۔ سلطانہ، I am not a fucking bastard۔ جب تم چلی گئیں تو اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا تمہاری جدائی کے درد سے بے قرار ہو کر ہی کیا۔ اقبال محمد خان وسکی کے سرور میں سوچے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنی الماری کی جانب بڑھے اور اپنی پرانی ڈائریاں کھنگالنے لگے۔ سن 75، 76، 77 کی ڈائریوں میں سے انہیں زیادہ ہی محبت تھی۔ کیلنڈر والی ان ڈیزائن ڈائریوں میں ان کے مختلف اندرجات تھے۔ انہوں نے سلطانہ نے مل کر جو فلمیں دیکھی تھیں، ان کے نام اور ان کے چھوٹے چھوٹے تبصرے ان میں لکھے تھے۔ سلطانہ کے ساتھ فلم دیکھنے کا مزہ ہی الگ تھا۔ وہ مختلف کرداروں پر ایسا شوق تبصرہ کرتی تھی کہ اقبال محمد خان کو ان میں سے کچھ فلمیں ان تبصروں کے جیسے یاد تھیں۔
فلم کلیوپیٹرا دیکھ کر سلطانہ نے کہا تھا کلیوپیٹرا کا کردار الزابتھ ٹیلر کو نہیں صوفیہ لورین کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ سلطانہ نے شیکسپیئر کا ڈرامہ پڑھا ہوا تھا، اس کا کہنا تھا کہ صوفیہ لورین کی نین نقش کلیوپیٹرا کے کردار کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اقبال محمد خان کو خود بھی صوفیہ لورین بہت پسند تھی، مگر سلطانہ نے ایک نئی بات کر دی تھی جس کی طرف بڑے بڑے فلم نقادوں کا ذہن نہیں گیا تھا۔ ڈائری میں جہاں کلیوپیٹرا کا تذکرہ تھا وہاں انگریزی کے 2 مصرعے بھی لکھے ہوئے تھے۔ وہ سلطانہ کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ وہ بہت نزاکت کے ساتھ حروفوں کو پھولوں سے بھری بیلوں کی طرح بنا کر لکھا کرتی تھی۔ اس نے لکھا ہوا تھا ایج کین ناٹ wither her nor custom sail her infinitive variety۔ ان کی سالگرہ کے دن بھی وہ انہیں ایک شعر نظر کرتی تھی۔ ڈائری میں جا بجا فیض کے شعر لکھے ہوئے تھے۔ یہ انگریزی والی لائنیں لکھی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اقبال محمد خان سلطانہ کو بہت سی سلطانہ کہا کرتے تھے۔ سلطانہ پوچھتی تھی وہ انہیں بہت سی کیوں کہتے ہیں، تو بتاتے تھے ان میں بہت سی پیاری پیاری عادتیں ہیں، اس لیے وہ ایک نہیں بہت سی ہیں۔ جس روز نے کلیوپیٹرا والی فلم دیکھی تھی اس رات کو سلطانہ یاد آیا تھا کہ شیکسپیئر نے بھی کلیوپیٹرا کے لیے ایسا ہی کچھ کہا ہوا ہے۔ اگلے دن اس نے شہر کی لائبریری سے شیکسپیئر کا ڈرامہ نکلوایا اور اس میں یہ لائنیں نکال کر اقبال محمد خان کو سنائیں۔ پھر ڈائری میں اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں تحریر کی ہر انفینٹ ورائٹی۔ ہاں، اقبال محمد خان بھی سلطانہ کو یہی کہنا چاہتے تھے کہ اس کے حسن و جمال میں ایک تنوع ہے، ایک ورائٹی ہے جس کا شمار ممکن ہی نہیں، اس لیے وہ بہت سی سلطانہ ہے۔ مگر سلطانہ سے انہیں پہل کیوں پسند آئی تھی وہ یاد کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا کائنڈنس تھی، ایک خاص قسم کا پراعتماد کائنڈنس۔ وہ سلطانہ کو بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی عورت خوبصورت نہ بھی ہو مگر اس کے چہرے پر ایسی رحم دلی اور دریا دلی ہو تو مرد اس سے ضرور متاثر ہو سکتا ہے۔ سلطانہ انہیں صرف عاشقوں کی نظروں سے نہیں دیکھتی تھی بلکہ عمر بھر بہت چھوٹی ہونے کے باوجود ان کی نظروں میں کچھ ممتا سی تھی۔ انہیں ایک اور فلم یاد آئی، ٹرسٹانہ، جس میں کیتھرین ڈینیو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ فلم کے ایک سین میں وہ گھر کی بالکونی پہ کھڑی ہوتی ہے اور نیچے سے ایک کسان کا لڑکا اسے دیکھتا ہے اور اس کے حسن پہ کسے سحر زدہ ہو کر اپنی جیکٹ کھول کر اس سے ایک معصومانہ سی فرمائش کرتا ہے۔ کیتھرین ڈینیو کے چہرے پر ایک الوہی قسم کی رحم دلی امڑ آتی ہے اور وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتی ہے، لیکن اس امیج میں ایک عنصر طاقت کا بھی تھا۔ عورت کے حسن کی طاقت، رحم دلی، مگر ساتھ ہی طاقت کا احساس۔ شاید ممتا اسی کو کہتے ہیں، طاقتور رحم دلی۔ ایسے آدمی کی رحم دلی جس کے بارے میں پتا ہو وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، خیر بھی برسا سکتا ہے، جیسے دیوتا ہوتے ہیں، جیسے خدا ہوتا ہے۔ ممتا بھی ایسی ہوتی ہے، رحم دل مگر طاقتور، بیک وقت رحیم و خواہار۔ سلطانہ بہت سی تھی اور بہت سی ویسی ہی ممتا بھری رحم دل بھی تھی، ویسی ہی ممتا بھرا اعتماد اور طاقت بھی۔ سلطانہ، ٹرسٹانہ، ٹرسٹانہ، سلطانہ، وہ کچھ دیر تک دہراتے رہے۔ ہاں، سلطانہ نے رحم دلی والی ممتا کے ذریعے مجھے جیتا، پھر طاقت والی ممتا کے ذریعے مجھے چھوڑ گئی۔ مجھے کبھی نہیں لگتا تھا کہ سلطانہ کبھی مجھے ہرا پائے گی یا میں اسے اتنا مس کروں گا۔ محبت طاقت کا کھیل ہے جس میں بس ایک ایکٹ آف ریجیکشن سے ایک فریق دوسرے فریق پر غلبہ حاصل کر دیتا ہے۔ سلطانہ جب چھوڑ گئی تب مجھے معلوم ہوا کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں۔ اصل امتل کی کمی ایسے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ بیچاری تو خود مجھے چھوڑ کر ایکٹ آف ریجیکشن نہیں کر سکتی تھی۔ طاقت کے کھیل میں سلطانہ بازی مار گئی۔ او یو سلطانہ دا سلٹ۔ اقبال محمد خان نے اپنے ذہن میں یہ آخری فقرہ 2-3 مرتبہ دہرایا، لیکن تھی مزے کی۔ وہ سوچتے رہے اور سگریٹ پھونکتے رہے، لیکن سلطانہ کی شکل ڈینیو سے مختلف تھی۔ ڈینیو کے رخساروں کی ہڈیاں ہمیں ذرا باہر نکلی ہوئی تھیں۔ جی چاہتا تھا کہ انہیں انگلیوں سے محسوس کیا جائے، ان پر ہلکی ہلکی مکھیاں لگائی جائیں۔ ہاں، کلثوم کے رخساروں کی ہڈیاں کچھ اس طرح تھیں۔ ایک رات جب بھٹو قوم سے خطاب کر رہا تھا وہ صوفے پر لیٹے کلثوم کو اپنے پہلوؤں میں لٹایا، اس کے رخساروں کی ہڈیوں پر اسی طرح انگلی پھیرے تھے۔ کچھ امیج کیسے انسان کے ذہن پر مرسوم ہو جاتے ہیں۔ کلثوم اپنے ڈینیو کا امیج تھی، ہے نا؟ ویسے نہ بھی ہوتی تو میں نے کون سا اسے چھوڑ دینا تھا۔ اقبال محمد خان سگریٹ پھونکتے ہوئے مسکرا دیے۔ بہت سی سلطانہ تو بہت سے امیجز کا مجموعہ تھی۔ ان کی آنکھیں ٹینا مینم کی آنکھوں جیسی تھیں۔ آنکھوں میں اس کی قرینوں کی پوزیشن اوپر کی سمت تھی اور اس کی ہر وقت کوئی سوال پوچھتی نظر آتی تھی۔ سوال بھی کوئی معمولی قسم کا نہیں بلکہ اس قسم کا کہ
کوئی ارادہ؟ اقبال محمد خان پھر سے مسکرانے لگے۔ اگلی سگریٹ سلگائی، ٹیپ ریکارڈر پھر چلا دیا، لیکن عالمگیر کی شکل کس سے ملتی تھی؟ انہوں نے ذہن پر زور ڈالا۔ کس سے؟ شاید کسی فلم میں آنے والی کسی عورت سے، یا شاید ان کی بچپن کی کسی یاد سے۔ انہیں ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا، اتنا طے تھا کہ کسی نہ کسی سے ضرور ملتی تھی۔ عالمگیر اچھی تھی، مگر اس کی ایک بڑی بیوقوفی کر دی تھی۔ چارہ غریب عمارہ دلی کے رسم شہر حسن نہیں، مہندی حسن بار بار کہہ رہے تھے۔ اس بیوقوفی کے تدارک کے لیے اب انہیں جلدی کچھ کرنا تھا۔ شاید یہی بہتر رہے گا کہ وہ شوکت کا تبادلہ کہیں اور کرا دیں اور عالمگیر کے لیے بیلے کا کوئی خطہ اس کے نام کر دیں۔ مگر بچے کا کیا کریں؟ یکایک ٹیپ ریکارڈر رک گیا۔ ان کے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ کی ایک سائیڈ ختم ہو جاتی تو ٹیپ ریکارڈ خود دوسری سائیڈ لگا دیتا، مگر اب کیسٹ کی ریل پھنس گئی تھی، اس لیے ٹیپ ریکارڈر رک گیا تھا۔ اقبال محمد خان نے کیسٹ نکالی، ایک بال پوائنٹ سے پین کو کیسٹ میں پھنسا کر ریل ٹھیک کرنے لگا۔ ریل میں ایک جگہ شکن ابھرتی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں خراش سی آ گئی۔ مہندی حسن کی غزلوں، یادوں، سگریٹوں کی وسکی کے سور نے ان کی اداسی اور بڑھا دی تھی۔ انہوں نے چاہا وہ ان سوچوں سے بچنے کے لیے کسی گہری نیند کی آغوش میں چلے جائیں۔ انہیں غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے 9 بجے تھے اور چھوٹے سے شہر میں زیادہ تر لوگ بتیاں بند کر کے سو چکے تھے، سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ میز پر رکھی ایشٹرے میں بہت سی سگریٹ کے بٹ پڑے تھے اور بہت سی راکھ جمع تھی۔ میز پر وسکی کا گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ان کی نظروں میں رکھی ہوئی ڈائری پر پڑی۔ پین ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے ڈائری کھولی اور 18 نومبر 1992 کی تاریخ میں جا کر لکھا: Why you had to do this, عالمگیر۔